آخرت میں جو بھی یعنی خیر ہے میں اس کا سائل ہوں. فقال له، نبی علیہ السلام نے فرمایا سل اما، تو پوچھ، اما بدا لک، اس نے بات اس طرح سے شروع کی. قال یا نبی اللہ احب ان اکون اعلم الناس، چونکہ ہمارے اس علم کے ٹاپک سے یہ پہلی بات ایک تھی تو پوری حدیث مبارکہ ہی آ گئی، چونکہ اس میں بہت خیر کی باتیں ہیں. اس نے پہلا سوال دیکھو کیا کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب ان اکون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا بن جاؤں، بڑا عالم بن جاؤں. قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عالم بن جائے گا. قال، اس نے یہ پوچھا احب ان اکون اغنى الناس، میں پسند کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کن قنعا تکن اغنى الناس، قناعت کو اختیار کر تو انسانوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا. فقال، اس نے یہ پوچھا احب ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بہتر انسان بن جاؤں. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس فکن نافعا لهم، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا. ہر ایک کو نفع ملتا ہے اس کی ذات سے، اپنوں کو بھی اور پرایوں کو بھی. تو ایسا بن جا تو سب سے اچھا انسان بن جائے گا. فقال، اس نے یہ کہا احب ان اکون عادل الناس، میں چاہتا ہوں میں انسانوں میں سب سے زیادہ عادل بن جاؤں. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے انصاف اچھا لگتا ہے احب للناس ما تحب لنفسک تکن عادل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر لے تو سب سے زیادہ انصاف پسند بن جائے گا. خود تو ہم چاہتے ہیں ہمارے عیبوں پہ لوگ پردے ڈالیں اور ہمیں ذرا سا پتہ چلتا ہے تو لوگوں کی ہم رسوائی کرتے پھرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری غلطی کا پتہ چلے تو لوگ حلم کے ساتھ برتاؤ کریں، اور ہمارے سامنے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر علم کہاں گیا. انہوں نے پوچھا احب ان اکون اخص الناس الی اللہ تعالی، کیا خوبصورت سوال پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے خاص بندہ بن جاؤں، اسپیشل. آج کہتے ہیں نا وہ بڑا اسپیشل ہے میرا. انہوں نے بھی یہی کوسچن پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتاؤ میں اللہ کا اسپیشل بن جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا اکثر ذکر اللہ تکن اخص العباد الی اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر تو اللہ تعالی کا اسپیشل بندہ بن جائے، محبوب. قال، انہوں نے پوچھا احب ان اکون من المحسنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں محسنین میں شامل ہو جاؤں. قال اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تجھے دیکھتا ہے، اگر ایسا نہیں تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. لگتا ہے کہ اس عرابی کے دل میں کوئی آگ لگی ہوئی تھی کہ میں کیسے اللہ کو پسند آ جاؤں، تبھی تو اینگل بدل بدل کے مختلف انداز سے سوال پوچھ رہا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مختصر اور ٹو دی پوائنٹ اس کو جواب دے رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا احب ان یکمل ایمانی، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے. قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. فقال، انہوں نے یہ پوچھا احب ان اکون من المطیعین، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں. قال، ارشاد فرمایا ادی فرائض اللہ تکن مطیع، اللہ کے فرائض کو اہتمام کے ساتھ پورا کر لو، اللہ کے مطیع بندوں میں شامل. قال، اس نے پھر پوچھا احب ان القى اللہ نقیا من الذنوب، سبحان اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں گناہوں سے دھلا ہوا پاک صاف ہوں. کیا خوبصورت سوال پوچھا. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتسل من الجنابت متطہرا تلقى اللہ یوم القیامہ وما علیک ذنب، کہ تو جنابت کا غسل اچھے انداز سے کر لیا کر، اس سے جو گناہ جھڑتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے گناہوں سے پاک حالت میں. قال،
उसने ये पूछा उहिब्बु अन उहशरा यौमल क़ियामत फिन्नूर, मैं क़यामत के दिन नूर में खड़ा होना चाहता हूं, मेरा हशर हो। काल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तज़लिम अहदन तुहशर बि यौमल क़ियामत फिन्नूर, किसी पर जुल्म न कर, क़यामत के दिन नूर के अंदर तेरा हशर किया जाएगा। इसका मतलब आज जो ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, ये क़यामत के दिन की स्याही है। चाहे वो जुल्म किसी एक पर हो, करीबी पर हो या दूर वाले पर हो, अपने पे हो या पराये पर हो। हम दिल में सोचें आज कहीं जुल्म का इर्तिकाब तो नहीं करते। जो जुल्म का इर्तिकाब कर रहे हैं ये क़यामत के दिन की जुल्मत बनकर हमारे सामने आएगा। काल, उन्होंने पूछा उहिब्बु अन यरहमनी रब्बी, मैं पसंद करता हूं कि मेरा रब मुझ पर रहम फरमाए। काल, फरमाया इरहम नफ्सका वरहम खल्क़ल्लाह यरहमकल्लाह, तो अपने आप पे भी रहम कर, अल्लाह के बंदों पे भी रहम कर, अल्लाह ताला तेरे ऊपर रहम फरमाएंगे। काल कहने लगा उहिब्बु अन तक़िल्ला ज़ुनूबी, मैं चाहता हूं कि मेरे गुनाह बहुत थोड़े हो जाएं। काल अस्तग़फिरुल्लाह तक़िल्ला ज़ुनूबका, तो इस्तिग़फ़ार कर, इस्तिग़फ़ार की कसरत से अल्लाह तेरे गुनाहों को थोड़ा कर देंगे। काल, उसने पूछा उहिब्बु अन अकूमा अकरमन नास, मैं इंसानों में से सबसे ज्यादा करीम बंदा बनना चाहता हूं। फरमाया काल ला तशकुवन्नल्लाह इलल खल्क तकुन अकरमन नास, मखलूक के सामने अल्लाह की शिकायतें न करो। और आज ये गुनाह आम होता जा रहा है। किसी औरत के पास कोई औरत बैठे तो 2 मिनट में बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा, फलां भी काम पूरा नहीं हो रहा, फलां भी नहीं हो, वो थोड़ी देर में पता नहीं अल्लाह की सैकड़ों शिकायतें बयान कर देती है। तो फरमाया कि तुम अल्लाह की शिकायत न करो मखलूक के सामने। और कई तो यूं कहते हैं जी अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं। एक रोशन ख्याल साहब आए, कहने लगे हजरत साहब अल्लाह ताला दाढ़ी वालों की बड़ी फेवर करता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फकाल, कहने लगा उहिब्बु अन युवस्सिअ अलैया फी रिज़्क़, बहुत अहम सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इसी खाते में फंसे हुए हैं, ये गदी गाड़ी में ना फंसे हुए होते हैं कि जी रिज़्क़ थोड़ा है, जरूरतें पूरी नहीं होती और हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। घर के जितने लोग हैं उतने नौकरी करते हैं, फिर खर्चे पूरे नहीं होते, कारोबार नहीं चलता, फैक्ट्री नहीं चलती, काम नहीं चलता, तो रिज़्क़ की परेशानी आज आम। सुनिए, वो पूछ रहे हैं ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहिब्बु अन युवस्सिअ अलैया फिर रिज़्क़, मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर अल्लाह मेरा रिज़्क़ वसी कर दे, ज्यादा कर दे। नबी इस्लाम ने फरमाया दुम अल तहारते युवस्सा अलैका फिर रिज़्क़, तुम हर वक्त बावुजू रहा करो, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को वसी फरमा देंगे। अब आज रिज़्क़ की शिकायतें तो करते हैं, बावुजू रहने की कोशिश कितने करते हैं। देखा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सोने की स्याही से लिखने के काबिल बातें बताई हुई हैं। काल, उसने ये सवाल पूछा उहिब्बु अन अकून मिन अहिब्बाइल्लाहि व रसूलिही, मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बंदों में से बन जाऊं। अल्लाह भी मोहब्बत करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत करें। काल, नबी इस्लाम ने जवाब फरमाया अहिब्बा मा अहब्बल्लाह व रसूलुहु व अबगद मा अबगदल्लाहु व रसूलुहु, जिन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं तू मोहब्बत कर, जिनसे वो बुग़्ज़ करते हैं तू बुग़्ज़ कर, तो अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाएगा। काल, उसने सवाल पूछा उहिब्बु अन अकूना आमिनम मिन सखतिल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह के गुस्से से अमन में आ जाऊं, मेरे ऊपर अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह गुस्से ना हो मेरे ऊपर। फरमाया ला तग़ज़ब अला अहदिन तामन मिन ग़ज़बिल्लाहि व सख़तुहु, तू बंदों में से किसी पर गजब न कर, अल्लाह के गजब से अल्लाह तुझे अमन अता फरमाए। इसलिए अल्लाह वाले रहीम व करीम, हलीम, अल्लाह अकबर, लहजा बदल के भी बात नहीं करते कि इतना सा भी गुस्सा दिखा दें किसी को। काल, उसने ये कहा उहिब्बु अन तुस्तजाब दावती, बहुत अहम क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं दोस्त अहबाब, मैं चाहता हूं कि मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं, यानी मैं जो दुआ मांगू वो दुआ कबूल हो जाए। अब ये जवाब अगर कोई वली देता ना तो हम भी कहते जी एक वली ने ये बात बताई है। वलियों के सरदार, नबियों के सरदार, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, वो जवाब दे रहे हैं। अहमियत तो सोचे ना इसकी। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया
اجتنب الحرام تستجب دعوتک، تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی حدیث پاک کی روشنی میں یہ کہا کہ جو بندہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا۔ قال، اس نے یہ سوال پوچھا، احب لا یفضحنی دحنی اللہ علی رؤوس الاشہاد، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن گواہوں کے روبرو رسوا نہ کرے۔ قال، فرمایا، احفظ فرجکا، تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، کئی لا تفتضح علی رؤوس الاشہاد، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن گواہوں کے سامنے رسوا نہیں کرے۔ اس نے یہ پوچھا، قال احب ان یستر اللہ علی عیوبی، کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی ستر پوشی فرما دے۔ قال استر عیوب اخوانک یستر اللہ علیک عیوبک، تو لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی پردہ پوشی۔ قال، اس نے یہ کہا، ملذی یمحو عنی الخطایا، میرے گناہ جو کر چکا ہوں وہ کیسے دھل سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا، الدمو، آنسوؤں سے، والخدو، گڑ گڑانے سے، والامراض، اور بیمار ہونے سے تیرے کیے ہوئے گناہ دھل جائیں گے۔ قال، اس نے پوچھا، ایو حسنۃ افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سی نیکی بڑی اچھی ہے؟ قال، فرمایا، حسن الخلق، اچھے اخلاق، والتواضع، دیو اور تواضع، والصبر علی البلیۃ، اور بلاؤں کے اوپر صبر کرنا، والرضاء بالقضاء، اور اللہ نے جو تقدیر لکھ دی اس کے اوپر راضی رہنا۔ قال، اس نے یہ پوچھا، ایو سیئۃ اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں کون سا گناہ سب سے بڑا؟ قال، نبی اسلام نے فرمایا، سوء الخلق، بد خلقی، یہ جو بد اخلاق بندہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ۔ وشح المطاع، اور وہ بخل جس کی پیروی کی جائے، تو نہ اللہ تعالیٰ کو بد اخلاقی پسند اور نہ بخالت پسند۔ قال، اس نے پوچھا، ملذی یسکن غضب الرحمن، کون سی چیز اللہ کے غصے کو بجھا دیتی ہے؟ قال، نبی اسلام نے فرمایا، اخفاء الصدقۃ وصلۃ الرحم، چھپ کر صدقہ کرنا اور رشتے ناطے کو قائم کرنا، یہ چیز اللہ کے غضب کو بجھا دیتی۔ قال، آخری سوال یہ پوچھا، ملذی یطفئ نار جہنم، جہنم کی آگ کو کون سی چیز بجھا سکتی ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا، الصوم، روزہ جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ اب اگر کوئی طالب علم یہ نیت کرے کہ میں ساری دنیا کی سعادتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو ایک حدیث مبارکہ کا اس کو یاد کریں زبانی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ کیونکہ آج کل کے حالات میں پریشان حال لوگ کہتے ہیں جی کچھ پڑھنے کو بتا دیں، تو بھئی پڑھنے کی بات بھی سن لیجئے۔ در منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ 10 کلمات ایسے ہیں، 10 فکرے، 10 باتیں کہ جو بندہ ان کو روزانہ پڑھے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 5 فکرے دنیا سے متعلق اور 5 فکرے، ان 10 فکروں کو یاد کر لیں، ایک فکرہ بھی روز یاد کریں تو 10 دن میں حدیث پاک یاد ہو جائے گی، اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کی کفایت فرمائے۔ پہلا فکرہ فرمایا، حسبی اللہ لدینی، میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی، یعنی دین میں کوئی فتنہ اور فساد نہ آ جائے۔ دین میں فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، ایک شبہات کی وجہ سے اور ایک شہوات کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا دین سلامت رہے۔ تو پہلا فکرہ حسبی اللہ لدینی، دوسرا فکرہ حسبی اللہ لما اہمنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی۔ بندہ کرتا ہے، کوئی چیز کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، جو بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے، میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لما اہمنی۔ تیسرا فکرہ حسبی اللہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، چڑھ دوڑے۔ تو
اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. حسبی اللہ لمن حسدنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہے. دفتروں کی زندگیوں میں تو بہت حسد ہوتا ہے، لیگ پلنگ، تو اللہ نے ان سب حاسدوں سے بندے کو نجات عطا فرما دے. اور پانچواں، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے خلاف برے منصوبے بناتا ہے. اب برے منصوبے بنانا والا کوئی بھی ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایمان والوں کے خلاف کوئی ملک بنا رہا ہے، جو مرضی بنا رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے یہ 5 باتیں دنیا کے لیے ہو گئی، 5 باتیں آخرت کے لیے. تو فرمایا حسبی اللہ عند الموت، چونکہ موت کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک لمحہ. حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال جواب کے وقت میں. حسبی اللہ عند المیزان، میرا اللہ کافی ہے میزان پر جب اعمال تو لے جائیں. 9ویں بات، حسبی اللہ عند الصراط، میرا اللہ پل صراط پر گزرنے کے لیے کے وقت میرے لیے کافی. حسبی اللہ عند الصراط. اور 10ویں بات، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب. اگر یہ 10 فکریں ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہمارا پروردگار دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں کافی. اور ہم دل میں بھی یہی بھروسہ رکھیں کہ میرے لیے میرا اللہ، یہ سبق یاد رکھیے کہ آج کی اس مجلس میں یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار کافی. سیدنا علی کرم اللہ وجہ عجیب بات فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ. میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ. اللہ اکبر کر. تو ہمیں ہر طرف سے نگاہیں ہٹا کر اپنے رب کے اوپر نگاہیں جما لینی چاہیے. پھر دیکھیں اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو کیسے. وہ بات یہ کہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا، اسی کے فیلڈ کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. حکیم کے ذہن میں حکمت کی باتیں آئیں گی، ڈاکٹر کے ذہن میں ڈاکٹری کی باتیں آئیں گی، انجینئر کے ذہن میں انجینئرنگ کی باتیں آئیں گی. ہمارا شعبہ چونکہ یہ پیری مریدی والا ہے، اور ہم سے اکثر لوگ اپنی باتوں کے سوال پوچھنے آتے ہیں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ مصیبت ہے کیا کریں، فلاں مصیبت ہے کیا کریں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر کے لیے جو چنا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تسبیح کے پڑھنے سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. اور اس کی دلیل 2 ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرے یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اللہ ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے. کیونکہ انہوں نے تسبیح پڑھی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. تو بھائی انسان بھی تو مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے. کوئی بندہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی اور مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے. تو جب وہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ اس مصیبت کی مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیں گے اور مصیبت کو دور فرما دیں گے. اور دوسرا یہ کہ ان سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، ان عمر جلد رجلا یوم، ایک دن عمر لانو نے ایک مجرم کو کوڑے لگوائے، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس موجود تھے. یہ بڑے عالم صحابی تھے، قاضی تھے، وہ بھی موجود تھے عمر لانو کے پاس. چنانچہ فقال الرجل حین وقع علیہ الصوت، جب اس بندے کے کوڑا پڑا نا، تو کوڑا پڑنے پر اس نے اوئی نہیں کی، بلکہ اس نے کہا سبحان اللہ. یعنی اس زمانے کے مجرم لوگ بھی ایسے تھے کہ ان کی زبانوں سے اوٹ پٹانگ لفظ نہیں نکلتے تھے. اس کو کوڑا پڑا اور کوڑا کھا کے اس نے کہا سبحان اللہ. جب اس نے سبحان اللہ کہا تو عمر لان نے جلاد کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو. فضاحک کعب لانو مسکرا پڑے. فقال عمر لانو نے پوچھا وما یضحکک، حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ انا والذی نفسی بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، کہ سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ اس کو حکم ہوا تھا 10 درے لگانے کا، اور پہلا ہی پڑا تو اس نے سبحان اللہ کا، اور عمر اللہ عنہ نے ایک کوڑے پہ ہی اس کو معاف کر دیا، تو سبحان اللہ نے اس کے عذاب کو کم کر دیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث یہ اس لیے بیان فرمائی کہ طلباء طالبات پڑھ کے مکمل کر کے تعلیم اپنے گھروں کو جائیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، پھر ان کو پریشانیاں ہوں گی، جو مرد ہیں وہ کام کاروبار کریں گے، نوکریاں کریں گے، جاب کریں گے، مصیبتوں میں پھنسیں گے۔ جب یہ مصیبتوں میں پھنسیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں اب مصیبت سے نکلنے کا کوئی عمل بتانا چاہیے، تو میں ان کو عمل بتا دیتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے، اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دیں گے، ان کو پریشانیوں کی مچھلیوں کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ دعا ہے کہ جتنے حاضرین مرد ہیں یا خواتین ہیں، اللہ سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح اپنی حدیث مبارکہ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے۔ اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے۔ کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے۔ مشکل کام۔ آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا، اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے، استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے، اور کیا ہے۔ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھی وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں، 3 باتیں فرمائیں کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی،
تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے. اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے. اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تفقدوا الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو. تمہیں حلاوت 3 چیزوں میں ملے گی، فی ذکر، اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں. فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. اگر ان 3 میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5، اس میں ہے ایک ایمان، پھر نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 اعمال بنتے ہیں. ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھ کر فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون سا عمل کرتے تھے کہ تم اس بری جگہ جہنم میں آ گئے. قالوا لم نک من المصلین. پہلا جواب وہ یہ دیں گے کہ ہم بے نماز تھے. تو جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ بے نمازی ہونا. اور اعمال بھی ہیں مگر یہ عمل خصوصیت کے ساتھ. اس لیے نماز کو بنانے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھاتے تھے اور فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں تمہارے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو. تو نماز کو سیکھنا یہ گویا صحابہ کی سنت ہے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی، اور ہر دور اور ہر زمانے میں مردین اپنے شیوخ سے نماز سیکھتے رہے. آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیت کے تعلق کے بعد بس تعویذ دھاگے ہوتے ہیں جن سے کام چلتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ تو کہا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنے سکھا دیجئے. یہ بیعت کا اصل مقصد ہے کہ بندے کی نماز سنور جائے، حتیٰ کہ اس کو نماز کی حلاوت نصیب ہو جائے. جس طرح ظاہری کھانوں کے اندر لذت ہوتی ہے، بریانی کے اندر اپنی لذت ہے، آئس کریم کے اندر اپنی لذت ہے، مرغ کڑائی کے اندر اپنی لذت ہے، اسی طرح اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ نے لذتیں رکھی ہیں. اگر انسان کا دل صاف ہو تو وہ ان لذتوں کو محسوس کر سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی لذت کی جو حس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ نمکین چیز کھا رہے ہیں یا میٹھی چیز کھا رہے ہیں. وہی حال آج ہمارا ہے کہ اعمال کی لذت کی حس ختم ہو چکی گناہوں کی وجہ سے. پتہ ہی نہیں چلتا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں. انسان اگر اپنے قلب کی کیفیت کو جانچنا چاہے اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کوئی یعنی پرزہ ہے کاغذ کا، اس کو آپ ڈبوئیں سولوشن میں اور پھر بتا دیں کہ جی اب شوگر کم ہے، شوگر زیادہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو جانچ سکتا ہے 3 اعمال کو دیکھے. اگر اس کا دل ذکر میں لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ مجھے ٹائم ملے میں لمبا مراقبہ کروں، میں لمبا بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی تحلیل کے ساتھ ذکر کروں، اگر دل اس کے لیے ترستا ہے کہ مجھے ایسا ٹائم ملے تو اس کا مطلب ہے ذکر کی لذت ہے. اور اگر مراقبے میں بیٹھنے کو دل ہی نہ کرے یا مراقبے میں بیٹھتے ہی دنیا کے خیالات، شیطانی شہوانی خیالات، اس کا مطلب یہ کہ ذکر کی لذت حاصل نہیں ہے. ہمارے بعض بزرگ گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے. چنانچہ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچنا والے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے مفسر قرآن تھے. ہمارے حضرت نے ان سے تفسیر قرآن کا علم سیکھا. حضرت فرماتے تھے کہ وہ عشاء کے بعد مراقب ہوتے تھے اور پوری رات مراقب رہتے تھے. ان کے ہاں خانقاہ میں مراقبے کی ابتدا ہوتی تھی تو اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی. مریدین کو کہا ہوا تھا
جو بندہ تھک جائے وہ اٹھ کے چلا جائے، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، حتیٰ کہ سب اٹھ کے چلے جاتے تھے، حضرت اکیلے رہ جاتے تھے، جب دیکھتے کہ کوئی بھی اور نہیں تو تہجد کی نیت باندھ لیا کرتے تھے، پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دینا۔ مصر کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، سید بدوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ 40 دن کا، تو کتاب میں تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ وہ صرف نماز کے لیے اٹھتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر مراقب، یا کسی وقت بھوک پیاس کی وجہ سے اٹھتے تھے اور کھانا کھا کے پھر مراقب۔ 40 دن وہ مراقبے ہی کی صورت میں گزارا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا تھا کہ لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو آخری عمر میں وہ چہرے کو چھپایا کرتے تھے، جیسے عورتیں چہرے پہ نقاب رکھتی ہیں نا پردے کی وجہ سے، وہ اس طرح چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے خادم نے کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، آپ مجھ سے بھی چہرہ چھپاتے ہیں، مجھے تو اپنا چہرہ چھپا دیجیے۔ تو انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ان کا مرید جو تھا وہ وہیں غش کھا کر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اور یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جب ان پر تجلی پڑی تھی اس کے بعد لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو سید بدوی رحمت اللہ علیہ کی بھی کیفیت یہی تھی، اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ 40 دن تک مراقبہ کرتے تھے، اور بعض ہمارے بزرگ پوری پوری رات مراقبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو ذکر کی لذت ملتی تھی۔ اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے، یہ تو کر کے دیکھنے کا کام ہے۔ اگر شروع میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور کوشش کریں، چند دنوں کے اندر ذکر کی لذت ملنی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسا مزہ آئے گا کہ دل چاہے گا کہ میں مراقبے میں بیٹھوں اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو روزانہ کے معاملات کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا اللہ اب میں معاملات میں بیٹھ رہا ہوں، کوئی بندہ نہ آ جائے جو مجھے ڈسٹرب کرے۔ تو گھنٹوں ذکر کرنا مشکل نہیں ہے، مگر اس کی لذت مل جائے تو۔ آج بچوں کو دیکھو، آئی پیڈ کے اوپر گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنا کوئی مشکل نہیں ان کے لیے۔ اگر ایک بچے کو آئی پیڈ پہ تصویریں دیکھنے کا اتنا مزہ آتا ہے تو اللہ والے جو ذکر میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی اپنے دل کی سکرین پہ پتہ نہیں کیا دیکھنے کا مزہ آتا ہے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، یہ ذکر کا مزہ ہی ایسا ہے، لذت ہی ایسی ہے۔ ویسے ایک دستور ہے کہ دنیا میں کسی بھی بڑے آدمی کو آپ ملنے کے لیے جائیں تو آپ کو انتظار میں بیٹھنا پڑے گا۔ مثلا آپ جائیں جی میں پولیس کے بڑے سے ملنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور سیدھا دفتر میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو دفتر کے بعد انتظار کرنا پڑے گا، جی صاحب میٹنگ میں ہے، فارغ ہوں گے آپ سے بات کریں گے۔ آپ کسی بڑے مفتی کے پاس جائیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، جس بڑے کے پاس بھی جائیں گے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی VVIP پرسنالٹی ہے جیسے ملک کا صدر ہوتا ہے تو پھر تو آپ کو ہو سکتا ہے مہینوں انتظار کرنا پڑے۔ تو جس طرح دنیا کے کسی بڑے سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے بھی بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ انتظار دنیا میں اگر شروع کر دیں تو ہر روز آدھے گھنٹے کا مراقبہ، 1 گھنٹے کا مراقبہ، میرے وہ جو انتظار کا ٹائم ہے وہ پورا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر دنیا میں اس نے انتظار کا ٹائم مکمل کر لیا، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دیں گے۔ اور اگر دنیا میں یہ عمل نہ کر سکا تو پھر اس کو آگے جا کر انتظار کرنا پڑے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ لیکن بڑے کے ملاقات سے پہلے انتظار کی گھڑیاں پوری کرنی پڑتی ہیں، انہی کا نام مراقبہ ہے۔ ہم مراقبے کو اس نیت کے ساتھ کریں، اللہ میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں اور اس کے لیے یہ جو انتظار کی گھڑیاں ہیں میں دنیا میں پوری کر رہا ہوں۔ آج آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اللہ یہ گھنٹوں کیا چیز ہے؟ آپ دیدار کا وعدہ تو کریں، پوری زندگی لگانے کو تیار ہوں۔ سر طور ہو، سر عرش ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح، وہ کہیں صحیح۔ اللہ آپ ملنے کا وعدہ تو کریں، کبھی ملے، کہیں ملے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو جب دل کی یہ کیفیت ہوگی پھر ذکر میں بیٹھنا مشکل نہیں ہوگا۔ انسان مصروفیات میں سے ٹائم نکال لے گا
اور کچھ نہ کچھ وقت نکال کے روزانہ اللہ کی یاد میں بیٹھے گا. جس طرح ذکر کی لذت ہے اسی طرح اللہ کے قرآن پڑھنے کی بھی لذت ہے، مگر وہ لذت ہر بندہ نہیں محسوس کر سکتا. جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا، جو انسان اپنے دل کی صفائی نہ کرے وہ قرآن کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا. اور جن کو لذت آتی ہے وہ پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دیتے تھے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوری رات قرآن پاک کی آیت پڑھتی رہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہی حال تھا، سیدنا عمر فاروق کا بھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو لذت ملتی تھی. تذکرۃ الحفاظ ایک کتاب ہے جس میں قرآن مجید کے حفاظ کے واقعات ہیں. اس میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا. لکھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی تو پہلی رات وہ بیوی سے ملاقات کے لیے کمرے میں گیا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا اور میاں بیوی دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 رکعت نفل پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آپس میں ملاقات کریں گے. چنانچہ خاوند نے مصلی پہ نیت باندھ لی اور بیوی نے ذرا پیچھے نیت باندھ لی. اب یہ بچہ پوری رات عبادت کرنے کا عادی تھا. جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو اس کو مزہ آیا، لطف آیا. یہ قرآن مجید پڑھتا رہا حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. جب سلام پھیرا تو اس وقت اس کو محسوس ہوا اور میری تو شادی کی پہلی رات تھی اور بیوی تو میرے پیچھے بیٹھے میرا انتظار کر رہی ہے. بیوی نے بھی کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی ساری رات تھکا دیا. تو وہ نوجوان کہنے لگا اچھا میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، واپس آؤں گا پھر ہم ملاقات کر لیں گے. فجر کی نماز پڑھی تو دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو نوجوان بچے آپس میں باتیں تو کرتے ہی ہیں. کسی نے کہا بتاؤ بھائی بیوی سے ملاقات ہوئی تو کیسی بیوی ملی تمہیں؟ وہ سچ کا زمانہ تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس نے کہا جی میری تو بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ کہنے لگے تو بھی کیسا مرد ہے کہ بیوی ساری رات تیرے پاس رہی، تیرے کمرے میں رہی اور تو کہتا ہے کہ ملاقات کا وقت ہی نہ ملا. اس وقت اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تھی، قرآن مجید کی لذت مجھے ایسی ملی ذہن سے خیال ہی نکل گیا کہ بیوی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ذکر کی اپنی لذت ہے، قرآن مجید کی اپنی لذت ہے اور نماز کی اپنی لذت ہے. سب سے پہلے درجے پر ہے ذکر کی لذت، پھر اس سے اونچے درجے پہ ہے قرآن مجید کی لذت اور اس سے بھی اونچے درجے پہ ہے نماز کی لذت. ذکر کی لذت ایسی ہے جیسے کوئی دور سے بیٹھ کے محبوب کو یاد کرتا ہے، اس کو بھی مزہ آتا ہے. جو دور سے بیٹھا اپنے محبوب کے خیالات میں مگن ہے اس کو مزہ آتا ہے. ذکر کی لذت ایسے ہی ہے. اور قرآن مجید کی لذت ایسے ہے جیسے کوئی اپنے دوست سے ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہا ہو. تو یاد کرنے کا مزہ کم ہے، گفتگو کرنے کا مزہ اس سے زیادہ ہے. اور نماز کی لذت ایسے ہے جیسے محبوب کے سامنے بیٹھ کے اس کا دیدار کر رہا ہو اور بات چیت کر رہا ہو، اس کا مزہ سب سے زیادہ ہے. تو نماز کی کیفیت ہے کہ جیسے بندہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے اور اس سے ہم کلامی بھی کر رہا ہے. اس لیے نبی صاحب نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھتا ہے. فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تیری یہ کیفیت نہیں تو کم از کم اتنی کیفیت حاصل کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے. ایسی نماز کو بنانا ہم میں سے ہر بندے کے لیے لازم ہے. اب یہ نماز کیسے بنائیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات کہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے. جتنا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اتنا نماز کی کیفیت بہتر ہو جائے گی. دوسری بات کہ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے ہر لفظ کا، تاکہ جب آدمی نماز کے الفاظ پڑھ رہا ہے تو صرف الفاظ ہی نہ پڑھے، ان الفاظ کے پیچھے ایک کیفیت ہے وہ حاصل ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھے. قیام میں نگاہیں سجدے پر ہوں، رکوع میں پاؤں کے انگوٹھوں پر، سجدے میں ناک کے اوپر اور اتحیات میں اپنے دامن کے اوپر. اگر نماز میں ترجمے کا خیال رکھے، نگاہوں کا خیال رکھے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے تو نماز کی لذت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے. یہ کوئی اچیویبل چیز ہے، ان اچیویبل چیز نہیں ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں نماز پڑھنے کی لذت کو پا لیتے ہیں.
پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں. 5 فرض نمازوں سے ان کی محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. وہ اللہ سے ملاقات کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اشراق پڑھ لو جی, چاشت پڑھ لو جی, اوابین پڑھ لو جی, تہجد پڑھ لو, وہ جی صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں, میں تو تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں, میں تو تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں. یہ اصل میں سب نوافل بہانہ ہے اللہ سے ملاقات کے. جیسے بچوں کو وقت ملتا ہے نا, تو 5 منٹ بھی ملے وہ اپنا فون آئی پیڈ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے اس بندے کی کیفیت ہوتی ہے. اس کو چند منٹ ملتے ہیں, یہ فوراً نماز کے چند نفل پڑھ لیتا ہے چونکہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں مزدور کی نماز. آپ دیکھیں گھر میں ایک مزدور لائیں کہ جی پتھر توڑنے ہیں, تو مزدور آئے گا, پتھر توڑے گا, اور رات کو جاتے ہوئے آپ سے 500 روپیہ مزدوری کا لے کے چلا جائے گا. لیکن اس مزدور کو پتھر کے توڑنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا. ایک مزدوری ہے جو بیٹھا سارا دن کر رہا ہے. اور ایک آدمی دنیا میں گزرا ہے, اس کا نام تھا فرہاد. اس کو شیریں سے محبت تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ شیریں مجھے مل جائے. تو اس کو کسی نے شرط لگا دی کہ اگر تم پہاڑ کھودو اور اس میں سے نہر کو نکل آئے پانی کی تو پھر تمہیں نکاح کر دیا جائے گا. اب وہ فرہاد پتھر توڑتا تھا, مگر پتھر توڑنے میں اس کے ساتھ ایک لذت وابستہ تھی کہ مجھے میرا محبوب مل جائے گا. ہر ضرب تیشا کیفے وصال دوست. وہ جو کلہاڑا مارتا تھا پتھر کے اوپر, تو ہر ضرب لگانے پر اس کو ایسے لگتا تھا جیسے مجھے میرے دوست کے وصل کا مزہ مل رہا ہے. ہر ضرب تیشا کیفے وصال دوست. فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں. آج ہم مزدور کی نمازیں کھڑے پڑھ رہے ہیں. کاش کہ اللہ ہمیں فرہاد کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کو بنانے کے لیے نماز کے باہر اعمال کو دیکھنا پڑے گا. اس کی مثال یوں سمجھیں, ایک بندہ باکسنگ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے, تو جیسے ہی ڈیٹ فکس ہوتی ہے وہ بندہ اپنا ورزش کرنا شروع کر دیتا ہے. روزانہ 2-4 گھنٹے پریکٹس کرتا ہے. کبھی لیدر کے پلوں کو مکے مار رہا ہے, کبھی جاگنگ کر رہا ہے, کبھی فلاں کر رہا ہے, کبھی فلاں کر رہا ہے. یہ ایکسرسائز وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے مسل بلڈ اپ ہو جائیں اور وہ وقت کے اوپر اچھا مقابلہ کر سکے. جتنی اچھی اس نے ایکسرسائز باہر کی ہوگی اتنا اچھا اس کی پرفارمنس رنگ کے اندر ہوگی. اور اگر کوئی بندہ مقابلہ تو سیٹ کر لے پھر سویا پڑا ہو, اب اس سے کوئی پوچھے بھئی تمہارا مقابلہ ہے, اور جی جب میں رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی, آپ بتائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ رنگ میں جائے گا تو ایک راؤنڈ بھی مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکے گا, ایک مکہ لگے گا اور یہ ناک آؤٹ ہو جائے گا. وجہ کیا تھی کہ اس نے مقابلے کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی. اسی طرح ہم لوگ اگر اپنی نماز بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کے باہر تیاری کرنی پڑے گی. اور نماز کے باہر تیاری کیا ہے؟ ذکر کی کثرت کرنا, مسنون دعائیں پڑھنا, گناہوں سے بچنا. یہ نماز کے باہر کی تیاری ہے. اب جو بندہ ذکر میں لگا ہوا ہے تو 80-90% اس کی توجہ اللہ تو پہلے بنی ہوتی ہے. پھر جب مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے تو 90% کا 100% ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. ہم غفلت کی زندگی گزارتے پھر رہے ہوتے ہیں, مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہتے ہیں, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ غفلت سے یکدم ہمیں حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے. آپ فرق کا اندازہ لگائیں نا. ایک ہماری زندگی ہے کہ نماز کے دوران بھی اللہ سے غافل ہیں, حالت نماز میں بھی دنیا کے خیالات ہیں, حالت نماز میں بھی بندوں کے خیالات ہیں, نماز میں کھڑے ہوئے بھی اللہ سے غافل ہیں. اور ایک اللہ کے وہ بندے ہیں جو بازار میں بیٹھے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ایک وہ بلندی دیکھیں کہ تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے, اور ایک ہم ہیں کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے اللہ سے غافل ہیں. اب ہیں کہاں اور پہنچنا کہاں ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں تاکہ ہمیں ذکر کی لذت نصیب ہو, پھر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی لذت نصیب ہو, اور پھر ہمیں نماز کی لذت نصیب ہو. جس بندے نے دنیا میں نماز بنا لی وہ گویا کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
700 سے زیادہ دفعہ فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہم بچے کو ایک کام ایک دفعہ کہہ دینا تو سمجھتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیا کافی ہے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ مالک الملک ہیں، وہ ایک دفعہ کہہ دیتے بندوں کے لیے کافی تھا، جی کہہ دیا۔ اس نے 700 مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت ہے نا۔ امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، مگر اس دیدار کی جو لذت ہوگی وہ ان کی نماز کی کیفیت کے مطابق ہوگی۔ اگر وہ دنیا میں ایسی نماز پڑھتے تھے جس میں خیالات ہی آ رہے ہیں، ان کو اللہ کا دیدار تو ہوگا مگر محبوب کے چہرے پر پردے ہوں۔ اب ایک دلہن بیٹھی ہے جس کے چہرے پر پردے ہیں، اور ایک دلہن ہے جو پردے ہٹا کے بیٹھی ہے، تو کتنا فرق ہے۔ تو یہ جو دنیا میں ہمارے نماز کے خیالات ہیں، یہ جنت میں پردے بن جائیں گے بندے اور اللہ کے چہرے کے درمیان، تو کیا لذت ملی اس بندے کو۔ اور جو لوگ دنیا میں ایسی نماز پڑھتے ہوں گے کہ نماز میں ان کو کسی کا خیال نہیں آتا ہوگا، ساری توجہ اللہ کی طرف رہتی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی تجلی عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ کے چہرے کو بغیر کسی پردے کے دیکھے گا۔ اس کو کہتے ہیں تجلی ذاتی دائمی، کہ اللہ کی تجلی کسی کو مل جائے اور دائمی مل جائے ہمیشہ کے لیے، یہ ہمیں نماز کی طرف سے ملے گی۔ امام ربانی مجد ثانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں اگر نماز نہ ہوتی تو محبوب کے رخ سے پردہ کون ہٹاتا اور دیدار کی لذت کون پا سکتا۔ یہ تو نماز ہی ہے جو انسان کے لیے اس کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قوالیوں میں اور ادھر ادھر کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اصل وجہ یہ کہ ان کو نماز کی لذت حاصل نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے ان کو غنا میں سکون ملتا ہے، ان کو نعتوں میں اور پڑھنے میں اور اشعار میں سکون ملتا ہے۔ جن کو نماز میں لذت ملتی ہے ان کو پھر کوئی اشعار سننے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو ہم اپنی نماز کو بنائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی نصیب ہو، اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ بیعت ہونے کا اصل مقصد بھی یہی ہے، اور اسی کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کی مراد عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو حضور والی نمازیں بنا دے، نور والی نمازیں بنا دے، اور غفلت سے اللہ ہماری جان چھڑا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاکر بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔